بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ طور آیت نمبر 17 سے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنتیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، نیک لوگوں کے بارے میں، جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ان کو کیا کیا نعمتیں ملے گی، اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے، ان بے شک المتقین تقوی گزار لوگ، فی جنات جنت میں ہوں گے، نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، ونعیم اور نعمت میں ہوں گے۔ یہ ترجمہ ہے۔ المتقین ہم بولتے ہیں کہ متقی کسے بولتے ہیں؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اسے بولتے ہیں کہ متقی۔ متقی کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقوی ہے، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ متقی کسے بولتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا، اسے بولتے ہیں کہ متقی۔ قیامت کی تیاری کرنا، قبر کے لیے تیاری کرنا، نیک عمل جمع کرنا، اسے بولتے ہیں متقی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الرضا بالقلیل، جتنا ہم کو رزق ہے اسے خوش ہو جانا، اسے بولتے ہیں کہ متقی۔ جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں رزق رکھا ہے اس پہ خوش ہو جانا، اسے بولتے ہیں کہ متقی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حلال کام انجام دیتا ہے، حرام کاموں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی کہ متقی کسے بولتی ہے، اس کا مختصر یہ ہے، یعنی کہ ان المتقین، بے شک متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، دیکھیے کہ جنت جمع ہے، جنت میں ہوں گے، کیونکہ جنت دو قسم کی جنت ہے، ایک چاندی کا ہے، ایک سونے کا ہے۔ جنت من ذہب و جنت من فضہ، ایک جنت چاندی کا ہے، پورا جنت چاندی کا ہے، ایک جنت جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا سونے کا ہے۔ کیسا ہوگا ہم نہیں سوچ سکتے، ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ، کیونکہ ہم دو دنیا کی چاندی دیکھ کر ہیں، دنیا کا سونا ہم دیکھ کر ہیں، لیکن وہ سونا اور چاندی کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ولا خطر علی قلب بشر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ونعیم، دیکھو کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے، ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جنت میں دو قسم کی نعمتیں ملے گی، ایک جسم کی نعمت یعنی کہ کھانے پینے کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت ملے گی، ایک اور جو نعمت ہے وہ دل کا سکون۔ دو قسم کی نعمت، دل کا سکون بھی ملے گا اور کھانے پینے کی نعمتیں بھی ملے گی۔ کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ یعنی کہ جنت پہ دو قسم کی، یعنی کہ انسان کو دل کا سکون بھی ملے گا، وہاں جو ہے نا انسان کو کھانے پینے کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ اسے میسر کریں گے، دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاکہین، میں کاف کر لیجئے، اللہ المستعان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین خوش ہوں گے، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی دے گا جنتی خوش ہو جائیں گے، جنتی جو ہے نا خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیے فاکہین خوش ہو جائیں گے، جنتی خوش ہو جائیں گے، کس سے خوش ہو جائیں گے؟ بیما جو آتاہم، جو ان کو دیا ہے، ربہم ان کا رب، جنت میں جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا ہم خوش ہو جائیں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا جنت میں انسان جو ہے نا اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَوَقَاهُمْ، واو کا مطلب اور، وقا بچانا، اور اللہ نے ان کو بچا لیا، ہم کا مطلب ان کو،
وقا جو ہے نا بچانا، یعنی کہ اللہ نے ان کو بچا لیا. کس سے؟ نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا کس سے؟ عذاب، ایسے عذاب سے جو جہیم، یعنی کہ جہیم مطلب جہنم کا عذاب، آگ. جہنم کا ایک نام جہیم ہے. یعنی کہ اللہ نیک لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نار جہنم سے بچا لیا. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یعنی کہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ نیک لوگ وہ ہیں جنت میں ان کو جو بھی ملے گا اس سے وہ خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم ان کو جو ہے نا نار جہنم سے بچا لیں گے. وَوَقَاهُمْ بچانا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں نیک لوگ کیا کریں گے؟ کلو کھائیں گے، وشربو اور پیئیں گے. جنت میں نیک لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے ہنیئن، مزے سے. مزے سے یعنی کہ ہنیئن کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کبھی زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے، زیادہ کھانے سے جو ہے نا شوگر آ سکتی ہے، یعنی کہ مختلف بیماریاں جیسا بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی عمر سے بیماریاں بڑھتی ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. انسان جتنا بھی کھائے گا مزے سے، کوئی اسے ٹینشن نہیں ہوگا، کسی بیماری کا ٹینشن نہیں ہوگا، نہ سردی کا، نہ بخار کا، نہ پیٹ خراب ہونے کا، کچھ بھی نہیں. کلو وشربو، کھاؤ پیو ہنی ان، مزے سے. یہاں کلو وشربو اور پیو، بعض مفسرین نے کہا کہ کھانے کے فوری بعد پانی پینا چاہیے. کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، گویا کہ کھانے کے بعد پانی پینا جائز ہے. واللہ عالم. یعنی کہ کلو کھاؤ اور وشربو پیو ہنی ان، مزے سے، یعنی کہ وہاں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا کہ کھائے تو مجھے یہ بیماری آ جائے گی، ایسا کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. مزے سے انسان کھائے گا. کیوں جنت میں اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیں گے؟ کیونکہ وہ دنیا میں عمل کرتا تھا. اگر آپ دنیا میں نیک عمل کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں نعمتوں سے نوازے گا. یعنی کہ بیما جو تم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، تم نیک عمل کرتے تھے، دنیا میں نیک تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، ہر نیک عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور جنت میں بھی کھانے کی نعمتوں سے اللہ نوازے گا. کلو وشربو ہنیئن، کھاؤ پیو اور مزے کرو. کیوں؟ بما کنتم تعملون، جس کا تم عمل کرتے تھے اس دنیا میں، دنیا میں نیک عمل کرتے تھے اس وجہ سے. ایک تو یہ ہوگا، جیسا کہ معلوم ہے کہ جب بھی جنت والی آیت سے گزریں گے تو یہ سنت ہے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 20 میں جنتی اپنے جو صوفہ سیٹ وغیرہ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حور عین بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. دیکھیے متکئین علی سرر مصفوفہ، متکئین ٹیک لگانا، صوفہ متکئین ٹیک لگائیں گے کس پر؟ علی پر. سرر کا مطلب صوفہ سیٹ جسے ہم بولتے ہیں. یوں سمجھو کہ صوفہ سیٹ، لیکن وہ جنت کا کیسا ہوگا ہم نہیں سوچ سکتے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی سیب ہے، یہاں بھی سیب ہے، لیکن صرف نام ہے بس، لیکن وہ ٹیسٹ کیسا ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ نام ایک ہی ہے، صوفہ سیٹ، سرور کا مطلب صوفہ سیٹ ہے، وہاں بھی ہے، لیکن وہ کیسا ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ لیکن اللہ نے فرمایا کہ متکئین ٹیک لگائے ہوں گے علی سرر، صوفہ سیٹ پر. مصفوفہ، مصفوفہ کا مطلب جو ہے نا سب بستہ بیٹھے ہوں گے، سب بھی بالکل جو ہے نا ترتیب سے بیٹھے ہوں گے. مصفوفہ کا مطلب صف. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں شادی وغیرہ میں جو ہے نا کس طرح ٹیبل جڑایا ہوا رہتا ہے بالکل خوبصورت کے ساتھ. بس بڑے بڑے شادیوں میں جو ہے نا، شادی محل میں جو ہے نا ایک دم ٹیبل، ایک دم کرسی جو ہے نا بالکل خوبصورت سے جڑایا ہوا رہتا ہے. اس طرح صوفہ سیٹ وہاں بالکل خوبصورت سے جڑایا ہوا ہوگا. مصفوفہ کا مطلب صف کے ساتھ، یعنی کہ صف کے ساتھ بالکل انسان جو ہے نا وہاں اچھی طریقے سے صوفہ سیٹ جو ہے نا بچھایا ہوا ہوگا، انسان جو ہے نا اس پر بیٹھا ہوگا. متکئین علی سرر مصفوفہ مطلب صف کے ساتھ. صوفہ سیٹ بالکل خوبصورت سے رہے گا، وہاں کرسی بالکل خوبصورت سے جوڑا ہوا ہوگا، اس پر انسان بیٹھا ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وزوجناہم، وزوجناہم ہم ان کو شادی کرائیں گے، جو نیک جو مرد ہیں ہم ان کو شادی کرائیں گے. کسے؟ بحور، بحور عین سے. حور عین سے اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے نا مردوں کو شادی کریں گے. جیسا کہ صحیح بخاری کی جو روایت ملتا ہے ہر مردوں کو 2 حور عین ملیں گے، ہر مردوں کو 2 حور عین ملیں گے. یعنی کہ حور کا اصل میں جو معنی سفید کے معنی میں، حور کا اصل معنی سفید. عین
کا اصل معنی آنکھ بولتے ہیں. عین کا اصل معنی آنکھ, یعنی کہ حور سفید, عین کا مطلب بڑے بڑے آنکھ جو والی, یعنی کہ اللہ نے حور عین کے بارے میں فرماتی ہیں اس کی آنکھیں جو ہے نا بڑی بڑی ہوگی, بڑی بڑی آنکھ والی ہوگی. یہ حور عین جو ہے نا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی. حور سفید, سفید کا مطلب اتنے گورے ہوں گے کہ اندر سے ان کی ہڈی نظر آئے گی, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہم کو ملتا ہے یورا مق سوقہن من وراء اللحم, یعنی کہ ان کے اندر کی جو ہڈی ہے ان کے باہر سے نظر آئے گی. اتنے گورے ہوں گے, اتنے گورے ہوں گے کہ کئی کتنا زیور وہ پہن لے اندر کی وہ ہڈی نظر آئے گی. بلکہ آپ دیکھیں گے ایک عالم ہی حمزہ قاسم ان کی کتاب ہے منار القاری, اس میں انہوں نے ایک مثال ذکر کیا حور عین کتنے خوبصورت ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایک جو شیشہ کا جو یہ ہوتا ہے گلاس, شیشہ کا جو گلاس ہوتا ہے اس کے اندر پانی رہتا ہے. اب شیشہ سے دیکھیں تو پانی کتنا سفید نظر آئے گا, اندر کے شیشہ ہے, شیشہ کے اندر سے پانی ہے, پانی کتنا سفید نظر آتا ہے, یعنی کہ وہ اتنے گورے ہوں گے کہ جو ہے نا وہ ان کی چمڑی کے اندر ان کا جو ہڈی ہے وہ نظر آئے گا, یعنی کہ اتنے گورے ہوں گے. وہ حور, حور کا مطلب سفید گورے, عین کا مطلب بڑی بڑی آنکھوں والے. وہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ وزوجناہم, ہم ان کی شادی کریں گے, ان کا نکاح کریں گے حور عین سے. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نیک لوگ تختوں پر ٹیک, صوفہ سیٹ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. وہ صوفہ سیٹ بالکل جو ہے نا جس طرح کرسی مصفوف, کرسی جو ہے شادی وغیرہ میں جو ہے نا ایک دم ترتیب سے جڑایا ہوا رہتا ہے, ترتیب سے جو نا چیر رکھا ہوا رہتا ہے, جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اس طرح جو نا صوفہ سیٹ بھی جو ہے نا وہاں ترتیب سے لگا ہوا ہوگا, انسان جو نا اس پر بیٹھے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کی شادی کریں گے حور عین سے. اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان. ایک ہے ترجمہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن آیت نمبر 21 میں کیا بتایا گیا ہے یہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جنت میں باپ کو, والد کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام دے گا, والد کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام دے گا جنت میں, ان کے درجات بلند ہوں گے. جیسے کہ جنت میں بھی 100 درجات تھیں, والد کا درجہ بلند ہوگا کیونکہ والد بہت زیادہ نیک عمل کرتے ہیں, ان کا درجہ بلند ہوگا. بیٹوں کا عمل اتنا نہیں ہوگا, بیٹوں کا عمل اتنا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, کیونکہ والد یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ان کے سامنے ان کے بچے رہیں, ہمیشہ یہی چاہتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ والد جہاں جس مقام پر ہی جنت میں, وہی مقام پر جو ہے ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ لا لیں گے. اگر والد کا مقام اوپر ہے نیک عمل کی وجہ سے بہت زیادہ اوپر ہی ہو, تو بیٹوں کا مقام نیچے ہے جنت میں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بچوں کو جو ہے نا ان کے والد کے مقام کو دے دے گا. جبکہ بچے اتنا عمل نہیں کیے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچوں کو ان کے والد کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہ ایک اس کا الٹا کبھی کیا ہوتا ہے کہ بیٹا بہت نیک ہوتا ہے, بیٹا کا مقام بڑا ہوتا ہے, جنت میں بلند مقام پہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ باپ کو اور ان کے تمام لوگوں کو جو ہے نا بیٹا کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نیچے نہیں کریں گے, اوپر ہی کریں گے. اگر باپ بہت زیادہ نیک ہے, بیٹے نیک نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بیٹوں کا درجہ ذرا کم ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کرے گا باپ کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیٹوں کو باپ کا جو درجہ ہے وہ دے دے گا جنت میں. لیکن بیٹا بہت نیک ہے, باپ کا اتنا عمل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا باپ کو جو ہے نا ان کے بیٹے کا عمل کے جو درجہ ہے وہ دے دے گا, کیونکہ جنت 100 درجہ ہے. مثال کے طور پر باپ 50ویں درجے میں ہے نیک عمل کرنے کی وجہ سے, لیکن بیٹا ہے 25ویں درجے میں, تھوڑا کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا باپ کے عمل کی وجہ سے جو ہے نا بیٹے کو بڑا مقام دے دے گا, بیٹے کو بھی 50واں درجہ اللہ تعالیٰ دے دے گا, یعنی کہ اوپر نیچے ہوگا. اسی وجہ سے بعض مفسرین نے جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل اگر والد کرتے ہیں تو اس کا ثواب, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی کل جنت میں ان کے ساتھ رکھیں گے. جبکہ بچوں کا اتنا عمل نہیں ہے, لیکن باپ نیک ہے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی جو ہے نا ان کا مقام میں اللہ تعالیٰ دے دیں گا. اسی وجہ سے باپ جتنا نیک عمل کریں گے ان کو جو ہے نا اتنا ہی ثواب ملے گا. یعنی کہ باپ کے عمل کی وجہ سے بچوں کو جنت میں بڑا مقام ملتا ہے, باپ کا جو مقام ہے وہ مقام ملتا ہے. اسی طرح بچے کی جو دعا ہے وہ باپ کو فائدہ دیتا ہے, جس طرح باپ کا عمل جو ہے نا ہم لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. باپ نیک ہی, ان کا عمل زیادہ ہے, تو جنت میں ان کا درجہ بلند ہونے کی وجہ سے ہم کو بھی وہ درجہ ملتا ہے ان کے عمل کی وجہ سے. باپ بچوں کی جو دعا ہے وہ باپ کو فائدہ دیتا ہے.
بچوں کی دعا. اس کی دلیل مسند احمد کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا والد کے مقام کو بڑا کرتے ہیں, والد کے مقام کو جنت میں اللہ تعالیٰ بلند سے بلند لے کر جاتے ہیں. والد پوچھتے ہیں یا رب, اے میرے رب, انا لی ھذا, یہ مقام مجھے کیسا ملا ہے, اللہ تعالیٰ یہ مقام مجھے کیسا ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باستغفار ولدک, تمہارے بچے استغفار کرنے کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے. یعنی کہ بچے جو نا ہمیشہ والدین کے حق میں استغفار کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہمیشہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی کہ جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا ہے, اس کے فوری بعد ایک ہر مسلمان 5 نماز میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں والدین اللہ کے حق ادا کرنے کے فوری بعد اللہ نے کہا کہ تم والدین کا حق ادا کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا حق ادا کرو. پھر اللہ نے کہا ہاں, جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر بچے نیک ہیں, بچوں کا مقام بڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا والدین کو جو ہے نا ان کے بچوں کو مقام دے دے گا. والدین کے جو ہے نا بچے کا مقام اگر زیادہ اوپر ہے بچہ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا والدین کو اتنا عمل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کو وہ عمل, وہ مقام اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہاں اللہ نے وہی فرماتی. دیکھیے ترجمہ, والذین, جو آمنوا, جن لوگوں نے ایمان لایا. اب ایک باپ جو ہے نا ایمان لاتا ہے, سمجھیے, واتبعتہم, اس کی پیروی کرتی ہیں, اس باپ کی پیروی کرتی ہیں. کون؟ ذریتہم, ان کی ذریت, ان کے بچے, تمام لوگ جو نا اس باپ کی پیروی کرتی ہیں. کس پر؟ بی ایمان, توحید پر. توحید پر یاد رکھیں, توحید پر ہونی چاہیے. اگر بیٹا توحید پر نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان کے بچے بھی جو ہے نا توحید پر, باپ بھی توحید پر ہے, ان کے والدین, ان کے بچے تمام جو ہے نا توحید پر ہیں, اور بچے جو ہے نا توحید کی وجہ سے اپنے والدین کی پیروی کرتے ہیں. تو الحقنا بہم, الحقنا, ہم ملا دیں گے, بہم, ان کو, ذریتہم, ان کی ذریت سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا والد کا مقام بڑا ہے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچوں کو بھی جو ہے نا ان کے والدین سے ملا دیں گے. اگر بچے بھی توحید پرست ہے, جنت میں ان کا اتنا مقام نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا والد کا جو مقام ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما التناہم, ما نہیں, التناہم, ہم کم نہیں کریں گے, من عملہم, ان کے عمل میں سے, من شیء, کچھ بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا والد کا جو مقام ہے, بچوں کو بھی وہ مقام اللہ تعالیٰ جنت میں دے دیں گے, کچھ بھی ثواب میں کمی نہیں کریں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا اپنے فضل سے جو ہے نا بڑا مقام اللہ تعالیٰ دے دیں گے. یعنی کہ اس میں جو بات معلوم ہوئی کہ اگر والد کا درجہ بلند ہے تو بچوں کو بھی وہ مقام ملے گا. اسی وجہ سے والد نیک عمل زیادہ کرے, والد کے عمل سے بچوں کو فائدہ ملتا ہے. اسی طرح اگر بچہ ہے وہ زیادہ نیک ہے تو بچوں کو بھی جو ہے نا, والد کو جو ہے نا بچوں کا مقام دیا جائے گا, جیسے ہی ویسا اس طرح. یعنی کہ اس سے جو بات معلوم ہے. لیکن اگر والدین نیک ہیں, توحید پرست ہیں, بچے توحید پرست نہیں ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دونوں بھی توحید پرست ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, آپ کی ذریت جو ہے نا اتباع کرتی ہے والدین کی ایمان کی وجہ سے. ایمان ہونا چاہیے, اگر توحید نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. دونوں بھی جو ہے نا توحید پرست ہونا چاہیے. یہاں امام سعدی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ ذکر کرتی ہیں, کیا جہنم میں بھی ایسا ہی ہے؟ دنیا میں تو جو ہے نا باپ نیک تھے, اس وجہ سے جو ہے نا جنت میں ان کو بڑا مقام ملا باپ کو, تو بچوں کا اتنا مقام نہیں ہے, تو اللہ نے جو ہے نا نیچے سے بچوں کو اوپر رکھ دیا, باپ کا مقام میں رکھ دیا. کیا جہنم میں بھی ایسا ہی ہے؟ جواب ہے نہیں. جہنم میں جو گناہ ہے اس کا سزا پائیں گے بس. یہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اللہ تعالیٰ بچوں کو زیادہ دیتا ہے, زیادہ بڑا مقام دیتا ہے. لیکن جنت میں ویسا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وما ربک بظلام للعبید, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جنت میں جیسا کہ ابو لہب بہت بڑا کافر ہے, فرعون بہت بڑا کافر ہے, فرعون کا بڑا مقام ہے, جنہیں کہ اسے بہت زیادہ عذاب ملتا ہے. کیا ان کے بچوں کو بھی ایسے عذاب ملے گا جیسا؟ دونوں میں فرق ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. یعنی کہ جیسا گناہ ویسا سزا ہے بس جنت میں. جنت میں, جہنم میں جیسا گناہ ویسا سزا ہے. جہنم میں ایسا نہیں کہ باپ کو زیادہ سزا آگ ملے گا, زیادہ سزا ملے گی تو بیٹے کو بھی ویسے ہی ملے گی, ویسا نہیں ہے. بیٹا کا جیسا گناہ ہے ویسا اسے سزا ملے گا. یعنی کہ یہ صرف جو ہے نا جنت میں ہے, جہنم میں نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کل امرئن, کل ہر امرئن, ہر انسان,
بیما کسب جو وہ کماتا ہے رہین ہے. وہ کماتا ہے. رہین کسے بولتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کے پاس قرض لیتا ہوں. قرض لینے کے بعد میں یہ گھڑی آپ کے پاس گروی رکھتا ہوں. میں بولتا ہوں کہ میں آپ کے پاس 1000 روپے قرض لیا اور ساتھ میں یہ گھڑی آپ کے پاس دے دیا اور کہتا ہوں کہ اگر میں قرض لوٹاتا ہوں تو آپ مجھے گھڑی دے دو. اگر میں قرض نہیں لوٹاتا ہوں تو آپ یہ گھڑی رکھ لو. آپ یہ گھڑی جو ہے نا رہین ہوگا. یعنی کہ اگر میں قرض نہیں لوٹاتا تو آپ جو ہے نا گھڑی رکھ لیتے ہیں کیونکہ میں قرض نہیں دیا. یعنی کہ رہین کا اصل معنی یہ ہے. یہاں جو یہ رہین کا معنی ہے آپ جیسا عمل کریں گے ویسا ثواب پائیں گے. اگر آپ نیک عمل کریں گے جنت ملے گا, برا عمل کریں گے تو جہنم ملے گا. یعنی کہ رہین کا معنی ہمارا عمل جیسا ہے ویسا ہم کو ثواب ملے گا. کل امرئ بما کسب رہین, ہر انسان کو وہ ملے گا بما کسب جو وہ کماتا ہے, رہین جو وہ عمل کرتا ہے. جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ثواب اللہ تعالی ہم کو دیں گے. یعنی کہ یہاں دیکھیے یہاں شروع سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے کھانے پینے کی نعمت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیتی ہیں, کلو وشربو. دوسرا جنتیوں کے ایک اور نعمت وہ صوفہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے متقین علی سرر. تیسری جو نعمت ہوگی جنتیوں کو وہ یہ ہے کہ جہاں باپ ہے وہاں ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے. یعنی کہ کیونکہ ایک نعمت جو ہے نا باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو تمام کو اپنے سامنے دیکھے. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. پھر ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے وہ امددناہم, ہم اور بھی زیادہ کریں گے. امددنا مطلب زیادہ کرنا. وہ امددنا ہم اور بھی زیادہ کریں گے بفاکہہ, فاکہہ مطلب فروٹس. یعنی کہ ہم ان کو ہر قسم کا پھل دیں گے, ہر قسم کا پھل. بس وہاں بھی سیب ملے گا, دنیا میں بھی سیب, صرف نام ہے بس, لیکن وہ سیب کیسا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ امددناہم ہم اور بھی زیادہ دیں گے بفاکہہ فروٹس. جنت میں اللہ تعالیٰ فروٹس بھی دیں گے, پھل بھی دیں گے. ولحم اور کیا دیں گے, گوشت دیں گے. کیسا گوشت؟ مما جو یشتہون جو تم چاہتے ہو, جو تم چاہتے ہو ویسا گوشت اللہ تعالیٰ دیں گے. یہاں اس آیت پہ دیکھیے سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ وہ امددناہم بفاکہہ, سب سے پہلے فروٹس کا ذکر ہے, اس کے بعد ولحم اور کس کا ذکر ہے, گوشت کا ذکر ہے. بعض جو ڈاکٹر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ گوشت وغیرہ کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے فروٹس کھا لیجیے. اگر آپ فروٹس کھا کے گوشت کھائیں گے تو آپ کا ہاضمہ اچھا رہے گا. اگر آپ گوشت کھا کے فروٹس کھائیں گے تو ہاضمہ خراب ہوگا. ان کی دلیل یہی آیت ہے. اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے فروٹس کا ذکر کرتے ہیں. وہ امددناہم بفاکہہ, سب سے پہلے کیا اللہ نے فروٹس کا ذکر کیا. ولحم اور گوشت کا بعد میں ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ گوشت وغیرہ کھانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا فروٹس کھا لیجیے, اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد کھانا کھا لی, تب کہ آپ کے ہاضمے میں بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا ڈاکٹر والا جو ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ وہ امددناہم بفاکہہ ولحم, لحم کا مطلب گوشت جو تم چاہتے ہو. بعض صحابہ وغیرہ جو ہے نا یہ روایت ہم کو ملتی ہے کہ ایک انسان جنت پہ بیٹھا ہوگا. دیکھیں جو چاہتا ہے وہ ملے گا. جنت میں ایک انسان بیٹھا ہوگا, پرندہ جائے گا وہاں سے اوپر سے, تو انسان چاہے گا کہ مجھے وہ پرندہ چاہیے. وہ پرندہ سیدھا آ کے آپ کے گود میں جو ہے نا جس طرح بولتی ہیں کہ بن کر آ کر آپ کے گود میں پڑ جائے گا, سیدھا بن کر. جیسا کہ ہم لوگ کباب بناتے ہیں یا تو بنتے ہیں گوشت کو, اس طرح وہ پرندہ سیدھا بن کر جو ہے نا آپ کے سامنے آ کے آ جائے گا پرندہ. یعنی کہ اتنی نعمت ہوگی. بلکہ خاص طور پر جو ہے نا سورہ طور کی تفسیر میں عبد الکریم الخزیر حفظہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی ہیں, انہوں نے کچھ اس کے متعلق جو حدیثیں آگے انہوں نے جمع کی ہے اس کی تفسیر میں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک انسان جنت پہ بیٹھا ہوگا کہ ایک انسان چاہے گا, ایک پرندہ وہاں سے جائے گا, اڑ کر جائے گا, وہ چاہے گا کہ مجھے وہ پرندہ چاہیے. تو پرندہ سیدھا جو ہے نا بن کر اچھی طریقے سے, جیسا ہم بولتے ہیں کہ اسے جیسا انسان چاہتا ہے, بنا ہوا چاہتا ہے یا تو گوشت اچھی طریقے سے سالن کی طرح جیسا بھی ہے, وہ پرندہ اس کے پاس آ کے بن کر آ جائے گا. وہ پرندہ انسان کھائے گا, کھانے کے بعد تھوڑا بچ جائے گا, پھر وہ پرندہ جو ہے اڑ کر چل جائے گا. کیونکہ جنت ہے, جنت اللہ کے لیے سب آسان ہے. یعنی کہ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, انسان جنت پہ بیٹھے بیٹھے چاہے گا کہ مجھے جو ہے نا بکرے کا گوشت چاہیے, وہ پرندے کا گوشت چاہیے, جو چاہے گا وہ سیدھا آ کے آگ گر جائے گا. یعنی کہ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, جو تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو دیں گے.
پھر اللہ نے فرمایا کہ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. دیکھیے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ آج کل لوگ جو شراب پیتے ہیں، 10 لوگ جب بیٹھ کر شراب پیتے کس طرح ایک دو گلاس مارتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گلاس لیتے ہیں، مطلب اس طرح مزے سے جو ہے نا شراب پیتے ہیں. جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا. یتنازعون کا مطلب آپس میں ایک دوسرے، میں آپ سے شراب لیتا ہوں، آپ مجھ سے شراب، یعنی کہ اس طرح جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا، گلاس مار لیتے ہیں، شراب آپس میں گلاس چینج کرتے ہیں، اس طرح جنت میں بھی ہوگا. خوشی خوشی سے، خوشی خوشی سے اس طرح ہوگا. بعض مفسرین نے کہا کہ شوہر بیوی اپنے بچے اپنے خاندان کے ساتھ گھر میں ایسا ہوگا کہ جنت میں کہ آپس میں ایک دوسرے شراب کے گلاس یہ کریں گے، تو دے میں دے، تو ایک ہاتھ سے چینج کرتے رہیں گے خوشی خوشی. یتنازعون فیہا، یتنازعون کا مطلب لینا، یعنی کہ میں آپ سے لیتا ہوں، آپ مجھ سے لیتی. اس طرح جنت میں بھی جو ہے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی جنتیوں کے ساتھ اس طرح ہوگا. یتنازعون فیہا کیا ہوگا؟ کاس پورے قرآن میں اگر آتا ہے تو سمجھو کہ اس سے مراد شراب ہے. وہ گلاس جس میں شراب ہو اسے بولتے ہیں کہ کاس. شراب کے گلاس جو ہے نا آپس میں اس طرح، جس طرح دنیا والے جو ہے نا آپس میں ٹکر گلاس کو ایسا مار کے شراب پیتے ہیں، خوشی خوشی آپس میں بیٹھ کر گلاس چینج کر کے شراب پیتے ہیں، اس طرح جنتی بھی جو ہے نا آپس میں اس طرح گلاس چینج کریں گے، گلاس اس طرح جو ہے نا شراب پئیں گے. یتنازعون فیہا کاس کا مطلب بھری ہوئی شراب. لا لغو، لا کا مطلب نہیں، لغو مطلب کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگا. فیہا اس جنت میں، یعنی کہ لغو کا مطلب بیکار بات ہے. جس طرح دنیا میں لوگ شراب پینے کے بعد ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، بے ہودہ باتیں کرتے ہیں، ویسا کوئی نہیں ہوگا. جنت میں انسان شراب پینے کے بعد کوئی ایسی ویسی باتیں بھی نہیں کرے گا. پھر اللہ نے کہا کہ ولا تأثیم، لا کا مطلب نہیں، تأثیم گناہ، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ دنیا میں شراب پیتا تو اسے گناہ ہے. جو دنیا میں شراب پیے گا جنت میں شراب نہیں پیے گا. یعنی کہ دنیا میں شراب پینے والوں کو گناہ ملتا ہے، لیکن جنت میں شراب پینے والوں کو گناہ نہیں ہے. ولا تأثیم، نہ ہی اس کو گناہ ملے گا. یعنی کہ آیت نمبر 23 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آپس میں جو ہے نا شراب بڑی آسانی سے تقسیم کر کر کے لوگ جو ہے نا پئیں گے، بڑی خوشی خوشی جو ہے نا شراب جو ہے نا جنت میں پئیں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم.